قرآن مجید کتنی سختی کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ احزاب میں وہ تصویر کھینچ رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا اذیت دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں حضور نے اس سے ہمیشہ احتیاط کی کہ آپ خواتین کے ساتھ مصافحہ نہ کریں، خاص طور پر بیعت کے موقع کے اوپر، یعنی بیعت کے موقع اوپر چند سیکنڈ کے لیے کہیے یا 1-1.5 منٹ کے لیے کہیے، ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے گا نا، اس سے کوئی اسکینڈل بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں پھر آپ کیا وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط کی اور یہ فرمایا انا لا اصافی النساء، تو میں اس کو بھی اس جگہ پہ رکھ دوں گا، لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ روایت ضعیف ہے، تو یعنی اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے حضور کی طرف۔ تاہم ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے جس میں بتایا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ سمجھ لیجئے کہ روایات یہ حیثیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ کسی چیز کو اصولی طور پر بیان کریں، اس لیے کہ وہاں نہ سیاق معلوم ہوتا ہے، نہ سباق معلوم ہوتا ہے، نہ موقع و محل معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ایک واقعے کو دیکھتا ہے، ایک بات سنتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید کے طے کردہ یا سنت کے طے کردہ فریم کے اندر لایا جائے، تو وہاں پر اس کی توجیہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری بھی اس وقت انجام دیں گے جب وہ سند کے لحاظ سے قابل قبول ہوگی۔ تو یہ جتنی روایات آپ نے پڑھی ہیں سب کی سب سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ ٹھیک، ہم سب یہ آخری روایت بھی سمجھا دیں، کیونکہ اس میں جو بظاہر مضمون ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہی کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ چہروں کو چھپایا جائے۔ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے۔ گویا اب اللہ میاں اگر روک رہے ہیں مجھے کسی عورت کو دیکھنے سے، تو پھر عورت کے لیے تو یہی سبق ہے کہ وہ نہ دکھائے مجھے۔ یہ تو غض بصر سے متعلق مضمون ہے۔ یہاں پر بھی روایت پر تبصرے سے پہلے اس کو آپ قرآن مجید کی جب سورہ نور پر ہم جائیں گے، یعنی یہ ساری بحث آپ کی جب مکمل ہو جائے گی، ہم نے اس کو مقدم کر لیا، اس ساری بحث کو کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ سورہ نور کی وضاحت جب بھی میں نے کی ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، احزاب میں تو یہ بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جس جگہ حقیقت میں پردہ بیان ہی نہیں ہوا اس کو پہلے موضوع بنا لیا۔ تو غض بصر کیا چیز ہے، نگاہیں کیسے جھکانی ہیں، نگاہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے، ان کو ہم تفصیل سے وہاں زیر بحث لے آئیں گے اور وہاں آپ سمجھ لیں گے کہ اس مضمون کو بھی ٹھیک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہم سب اس وجہ سے یہ جتنا بھی ضعیف روایتوں کا اس معاملے میں شیوع ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے الگ الگ ہر روایت سے ایک مطلب اخذ کر لی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے آپ یہ دیکھیں کہ محدثین کے طریقے کے مطابق کیا یہ صحیح یا حسن کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ اگر پوری اترتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ روایت اب قابل قبول ہو گئی، نہیں، قابل اعتنا ہو گئی۔ یعنی ہم ایک اطمینان کی جگہ پر آ گئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں۔ یہ جو سب چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ تمام جلیل القدر محدثین مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا پورا علم اس کو مانتا ہے کہ اس کے بغیر روایت کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو یہ صورت ہو گئی ہے کہ نہ لوگ دیکھتے ہیں روایت کہاں ہے، نہ دیکھتے ہیں اس پر سند کے لحاظ سے کیا تنقیدات ہیں، کسی کتاب میں پڑھ لی اس کے بعد ساری دنیا میں اس کا شیوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ قرآن مجید کے فریم کو سمجھیں پہلے، اور اس کی روشنی میں اس کے 4 کارنرز میں رکھ کے روایات کو دیکھیں، فقہی احکام کو دیکھیں۔ ٹھیک، یہ ضروری ہے۔ اچھا ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے سورہ احزاب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بتایا، بلکہ ہم نے اس کو پڑھا پوری سورہ احزاب کے اس مقام کو۔ سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح تھی تو قرن اول کے وہ صحابہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، اس سے مفسرین کی ایک روایت پیدا ہوئی، یہ صرف اس بات میں آپ منفرد کیوں ہیں؟ یعنی ماضی میں کوئی کیا ایک بھی مفسر ایسا نہیں گزرا، صحابہ کا شاگرد نہیں گزرا جو جن پہ قرآن آ رہا ہے ابتدا میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہو؟ تو یہ جو سورہ احزاب کو خاص کیا جاتا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، تو اس میں کیا کوئی اور بھی عالم کو یہ رائے دیتے ہیں اس طرح سے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس بحث کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ میرا نقطہ نظر تو جو کچھ ہے وہ میں نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے، اور سورہ احزاب کی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے، سورہ نور کی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے۔ تفسیر اب ظاہر شائع ہو چکی ہے۔ میری کتاب میزان میں بھی یہ نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان ہو گیا۔ میں عام طور پر استدلالی کی طرف توجہ دلاتا ہوں،
مسلمانوں کو اس جگہ سے نکلنا چاہیے کہ وہ افراد یا شخصیات کے حوالے سے دین کو سمجھیں، یعنی انہیں دیکھنا چاہیے کسی چیز کی دلیل کیا ہے۔ تو عام طور پر میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، لیکن میں نے توجہ دلائی تھی کہ مولانا عامر گزدر صاحب نے، وہ میرے شاگرد رشید بھی ہیں اور ایک جید عالم ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک بہت عمدہ کتاب لکھ دی، یعنی اس سارے مسئلے کا جائزہ لیا ہے۔ ابھی وہ عربی زبان میں ہے، جن لوگوں کو اس کا شوق ہو وہ پڑھیں اس کو۔ اس میں انہوں نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے کہ اہل علم نے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک گروہ، اور وہ بہت قلیل ہے، جو یہ خیال کرتا رہا ہے کہ یہ تمام جتنی ہدایات دی گئی ہیں ازواج مطہرات کو، یہ ان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر عام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ٹھیک، مثلا آلوسی اس میں شامل ہیں، اس میں جساس شامل ہیں، اس میں ابن عربی شامل ہیں، اس میں قرطبی شامل ہیں۔ تو یہ جلیل القدر علماء ہیں جو یہ زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ دور حاضر میں صرف مولانا مودودی ہیں جنہوں نے اس رائے کو اختیار کیا۔ ان کے مقابل میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان اہل علم کی جو بالکل وہی رائے رکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یعنی تفصیل میں، استدلال میں، چیزوں کو سمجھنے میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ تمام ہدایات ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، اس کو بیان کیا ہے اہل علم نے۔ امام احمد کی یہی رائے ہے، امام ابو داؤد کی یہی رائے ہے، ابن قتیبہ کی یہی رائے ہے، قاضی ایاز کی یہی رائے ہے، محلب کی یہی رائے ہے، ابن بطال کی یہی رائے ہے، کلبی کی یہی رائے ہے۔ یہ ہمارے متقدمین ہیں، یہ اسی دور کے بڑے بڑے فقہاء علماء ہیں، تو ان کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے۔ موجودہ دور میں آ کر جیسے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ان 4 بڑے اکابر کی رائے کو قبول کیا، اسی طریقے سے اہل علم کا ایک بڑا گروہ عالم عرب میں پیدا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر مفتی محمد عبدو ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر رشید رضا ہیں، جیسے محمد سائس ہیں، جیسے عبد الحلیم ہیں۔ تو بہت سے ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا ناجائز ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے میں اس میں متفرد نہیں ہوں۔ تاہم اگر آپ میری تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس طریقے سے اس پوری سورہ کو میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے سمجھا تھا، اس کو میں نے کس پریسیجن تک پہنچایا ہے، اور اس میں جو استدلال کے بعض مواقع ہیں اس میں کیا نئی جہتیں ہیں جن کو متعلق کر دیا ہے، یا کہاں کہاں وہ اسٹریسز واضح کر دیے ہیں کہ جو قرآن مجید میں واضح نہ ہونے کی وجہ سے استدلال میں کمزوری تھی۔ یعنی یہ چیز جو ہے اس کو تو آپ میرے کنٹریبیوشن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ آیات ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، یہ احکام انہی کو دیے گئے تھے، ان احکام کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جلیل القدر اہل علم مانتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ کسی ایک رائے کا شیوع ہو جاتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے اہل علم یہی مانتے رہے ہوں گے۔ تو یہ رائے اہل علم کے ہاں موجود رہی ہے، اس پر بات ہوتی رہی ہے، بلکہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ شاہ عبد القادر کے ترجمے کا 2 لفظوں کا حاشیہ پڑھ لیجئے، انہوں نے بھی واضح طریقے سے اس کو اسی طرح سے بیان کیا۔ یہ ازواج مطہرات کو دیے گئے احکام ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی ایسے اہل علم یعنی پچھلی 1 صدی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اسی زاویے سے دیکھا ہے، ایسے ہی سمجھا ہے، اور یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ ان کو عام عورتوں سے متعلق کرنا یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس طرح آپ اصل میں دین میں ایک بدعت کا اضافہ کر رہے ہوں گے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔